السلام علیکم. رات کے 8 بجے ہیں. یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیدہ رانا اور نعیم زبیری. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ڈیجیٹل والیٹس کے دائرہ کار کو ملک بھر میں وسعت دے گی. سینٹ کے ارکان نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا. وزیر منصوبہ بندی نے ترکمانستان کی توانائی کمپنیوں کو پاکستان میں کام کرنے کی دعوت دی ہے. پاکستان اور جمہوریہ چیک نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے کے لیے اہم معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. عازمین حج کو سعودی عرب لے جانے کے لیے حج پروازوں کا آغاز کل سے ہوگا. سیکورٹی فورسز نے گزشتہ 3 روز کے دوران شمالی وزیرستان میں 71 خوارج ہلاک کیے ہیں. 2 روزہ ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فورم کل اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک اور کشمیری کو شہید کر دیا ہے. غزہ پر اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 32 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. اور کل لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں ملتان سلطانز اور کوٹا گلیڈیٹرز مد مقابل ہوں گے. خلاصہ آپ نے سنا. خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری. وزیر اعظم شہباز شریف نے رمضان ریلیف پیکج کی کامیابی پر تمام سٹیک ہولڈرز کی کاوشوں کو سراہا. وہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم کے رمضان ریلیف پیکج کی کامیابی اور مستحق افراد تک رقوم کی ڈیجیٹل ترسیل میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ اسکیم کے تحت مستحق لوگوں کے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے شفاف طریقے سے ادائیگیاں کی گئیں. انہوں نے کہا کہ ادائیگی کے جدید طریقوں نے رقم کی منتقلی کو ممکن بنایا، جبکہ ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے رقم کی منتقلی بہت آسان اور شفاف رہی. شہباز شریف نے کہا کہ ادائیگیوں کے پرانے نظام میں بہت سی خامیاں تھیں جنہیں جدید نظام کے ذریعے دور کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ پروگرام کے تحت 79% ادائیگیاں ڈیجیٹل طور پر کی گئیں. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ملک بھر میں ڈیجیٹل والیٹس کا دائرہ کار وسیع کرے گی. انہوں نے کہا کہ صوبوں کو بھی مربوط نظام کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے عمل میں شامل کیا جائے گا. شہباز شریف نے کہا کہ اجتماعی کوششوں سے رقوم کی ادائیگی ممکن ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اگلے سال ڈیجیٹل طریقے سے فنڈز کے 100% استعمال کو یقینی بنائیں گے. اس موقع پر وزیر اعظم نے رمضان ریلیف پیکج کے نفاذ میں اہم کردار ادا کرنے والے سرکاری اور نجی اداروں کے افسران کی خدمات کے اعتراف میں انہیں اعزازی شیلڈز دیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تمام شعبوں میں ہر کارکن کی فلاح و بہبود کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. انہوں نے آج ملازمت کے مقامات پر تحفظ اور صحت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ حکومت کارکنوں کے حقوق اور تحفظ کو لائحہ عمل مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم نے آجر کارکنان، پالیسی ساز اور جدت سازوں سمیت تمام شراکت داروں کے اہم کردار کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ مستقبل میں کام کی ایسی جگہوں کو یقینی بنائیں جہاں ٹیکنالوجی اور انسانی اقدار ساتھ ساتھ چلیں. سینٹ نے آج بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے علاقے پہلگام میں حملے کے ذریعے بھارتی حکومت کی طرف سے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے شروع کی گئی شر انگیز مہم اور اس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے معاملے پر بحث جاری رکھی. بحث میں حصہ لیتے ہوئے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ پہلگام واقعہ بھارتی حکام کی جانب سے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک فالس فلیگ آپریشن ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات پر تحقیقات اور شواہد کے بغیر پاکستان پر جھوٹے الزامات عائد کرنا بھارت کا پرانا وتیرہ ہے. سعید علی ظفر نے کہا کہ بھارت پہلگام جیسے واقعات کے ذریعے اپنے سیاسی عزائم پورا کرنے کے لیے بدنام ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت یک طرفہ طور پر سنتوس معاہدے کو منسوخ یا معطل نہیں کر سکتا. انہوں نے خبردار کیا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا. فیصل وارڈا نے کہا کہ ملک کو بیرونی جارحیت سے بچانے کے لیے پوری قوم متحد ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں.
انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ بھارتی حکمرانوں کے ہندوتوا سیاست نے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو بھی حقوق سے محروم کیا ہے۔ کامران مرتضیٰ نے بغیر کسی تحقیق کے نتیجہ اخذ کرنے پر بھارتی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس موقع پر پونجو بھیل، منظور کاکڑ، جان محمد اور سید شبلی فراز نے بھی خطاب کیا۔ ایوان کا اجلاس اب کل سے پہر 3 بجے ہوگا۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے ترکمانستان کی توانائی کمپنیوں کو پاکستان میں کام کرنے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے اشخاباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترکمانستان سے پاکستان تک گیس پائپ لائن منصوبے کی جلد تکمیل کی امید ظاہر کی۔ اس سے ترکمانستان کے توانائی وسائل پاکستان اور دیگر ممالک تک پہنچ سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ علاقائی توانائی سیکیورٹی میں اہم کردار ادا کرے گا اور پاکستان میں ماحول دوست توانائی کی منتقلی کو فروغ دے گا، جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے اور سب کے لیے پائیدار توانائی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ احسن اقبال نے گوشت، مچھلی، پھلوں اور دیگر زرعی مصنوعات میں اشتراک عمل کے لیے شاندار مواقع کی نشاندہی بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ ترکمانستان کی کپاس کی پیداوار اور پاکستان کی ٹیکسٹائل کی صنعت کے درمیان مضبوط صنعتی تعاون کی گنجائش موجود ہے۔ پاکستان اور جمہوریہ چیک نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے اہم معاہدے کیے ہیں۔ ان معاہدوں پر اسلام آباد میں پاکستان اور جمہوریہ چیک مشترکہ معاشی تعاون کمیشن کے پہلے اجلاس کے موقع پر دستخط کیے گئے۔ وزارت اقتصادی امور کے اسپیشل سیکرٹری محمد حمیر کریم اور جمہوریہ چیک کے یورپی یونین اور بیرونی تجارت کے شعبے کے ڈائریکٹر جنرل ڈیوڈ مولر نے کمیشن کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ محمد حمیر کریم نے کہا کہ جمہوریہ چیک کی صنعتی طاقت پاکستان کا اہم تصویراتی محل وقوع اور ابھرتی ہوئی مارکیٹ دو طرفہ تجارتی تعاون میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ اجلاس اگلے سال پراگ میں پاکستان چیک مشترکہ کمیشن کا دوسرا اجلاس بلانے کے باہمی معاہدے کے ساتھ ختم ہوا۔ اس مشترکہ کمیشن کا کامیاب آغاز مذاکرات اور عملی تعاون کے ذریعے پاکستان اور جمہوریہ چیک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ جمہوریہ چیک کی وزارت صنعت و تجارت کے ڈائریکٹر جنرل ڈیوڈ مولر نے آج اسلام آباد میں وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے ملاقات کی۔ ملاقات میں توانائی اور معدنی وسائل کے شعبوں میں ممکنہ شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان صاف کوئلے اور کاربن کیپچر ٹیکنالوجیز میں چیک ریپبلک کی مہارت سے فائدہ اٹھانے میں دلچسپی رکھتا ہے جو ماحول دوست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپ پاکستان کے لیے ایک بڑی منڈی ہے اور تجارتی حجم بڑھانے کے لیے شراکت داری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ڈیوڈ مولر نے کہا کہ جمہوریہ چیک اور پاکستان کے درمیان توانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون کے مواقع موجود ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ عازمین حج کو سعودی عرب لے جانے کے لیے پروازوں کا آغاز کل سے ہوگا۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی نے اس سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ حج پروازوں کے سلسلے کے پہلے روز 6 پروازیں روانہ ہوں گی، 2 پروازیں لاہور سے اور ایک پرواز اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ اور ملتان سے روانہ ہوگی۔ PIA کی پرواز PK 713 393 عازمین حج کو لے کر صبح 4:45 پر اسلام آباد کے ہوائی اڈے سے روانہ ہوگی۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 89,000 عازمین حج 342 پروازوں کے ذریعے مکہ اور مدینہ روانہ ہوں گے۔ پروازوں کے پہلے 15 روز عازمین کو براہ راست مدینہ لے جایا جائے گا۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق حج پروازیں 33 روز تک جاری رہیں گی۔ پاکستان سے آخری حج پرواز اگلے ماہ کی 31 تاریخ کو روانہ ہوگی۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے عازمین حج پر زور دیا ہے کہ وہ سعودی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہوئے سفر حج کے دوران قومی تشخص کا خیال رکھیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے عبد الرحمان چیمہ کو ایک خصوصی انٹرویو میں کیا۔ اس مقدس سفر کے لیے منتخب ہونے پر عازمین کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ سعودی عرب میں اپنے ملک کے سفیر کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے سردار محمد یوسف نے کہا کہ دونوں ممالک مشترکہ اسلامی اقدار کے بندھن میں منسلک ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ نیشنل پولیس اکیڈمی کی تعمیر نو اولین ترجیح ہے، جس کا مقصد اداروں کو عالمی معیار کے مطابق ترقی دینا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ زیر تربیت افسران کو ماسٹر ڈگریوں کے اشتراک کے لیے تمام ضروری اقدامات فوری طور پر مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اصل مقصد نیشنل پولیس یونیورسٹی کا قیام ہے۔ اکیڈمی کے اپ گریڈیشن کے لیے وزیر داخلہ نے 25 کروڑ روپے کا چیک اکیڈمی کے کمانڈانٹ کے حوالے کیا۔
امور داخلہ کے وزیر مملکت طلعت چودھری نے کہا کہ اکیڈمی کو تربیت کے لیے دوسرے ممالک کے افسران کے لیے بھی پرکشش جگہ بننا چاہیے اور جدید تقاضوں کے مطابق تربیتی پروگراموں میں آئی ٹی اور سائبر کرائمز کورسز کو بھی لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ وفاقی حکومت نوجوانوں کو ان کے متعلقہ شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے یکساں مواقع فراہم کر رہی ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ آج سپہر سوات یونیورسٹی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ وفاقی حکومت نے ڈیجیٹل یوتھ ہب پورٹل کا آغاز کیا ہے تاکہ نوجوان اپنے اپنے شعبوں میں آگے بڑھنے کے لیے یکساں مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج یونیورسٹی آف سوات کو ایک اور اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر سپورٹس ٹیلنٹ ہنٹ ہے، اب آپ بچے اور بچیاں اگر اپنا کوئی پرسو کرنا چاہتے ہیں فردر ایجوکیشن، ڈیجیٹل یوتھ ہب ہم ایک ایسا سسٹم لے کر آ گئے ہیں کہ جس کے اندر آپ کو اسکالرشپ چاہیے، آپ نے ڈیجیٹل یوتھ ہب پہ جا کے اپلائی کرنا ہے، چاہے وہ پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے انڈر اسکالرشپ ہے، چاہے وہ HEC کے اسکالرشپس ہیں، چاہے وہ دنیا بھر کے اسکالرشپس ہیں۔ رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ طلباء اب پاکستان بھر سے پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے ایجوکیشن فنڈز کے لیے درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب کسی طالب علم کو وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم ادھوری چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حکومت ان کے تمام اخراجات پوری کرے گی۔ ہم مدارس کو پہلی دفعہ انکلوڈ کر رہے ہیں۔ یہ مدارس وہ مدارس ہیں جن کے اندر وہ بچے پڑھتے ہیں کہ ان کو بھی اگر راستہ نہ دکھایا گیا تو پاکستان کے اندر جو کلچرل ڈیوائیڈ اور جو کلاس ڈیوائیڈ ہے، جب تک اس کا خاتمہ نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں چل سکتا۔ رانا مشہود احمد خان نے طلباء سے کہا کہ وہ وفاقی حکومت کی طرف سے فراہم کی جانے والی سہولیات سے فائدہ اٹھائیں۔ سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ 3 روز کے دوران شمالی وزیرستان میں 71 خوارج ہلاک کر دیے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جمعے سے گزشتہ روز تک 54 خوارج جہنم واصل کیے گئے۔ گزشتہ رات پاک افغان سرحد کے ساتھ ضلع شمالی وزیرستان میں حسن خیل کے نواحی علاقوں میں دہشت گردوں کے خاتمے کی کارروائیاں کی گئیں۔ آپریشن کے دوران اپنے غیر ملکی آقاؤں کی حمایت پر کام کرنے والے مزید 17 خوارج ہلاک کیے گئے۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کے تحفظ اور پاکستان کے امن، استحکام اور ترقی کو نقصان پہنچانے کی تمام کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں آپریشن کے دوران فتنہ الخوارج کے 17 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے بیان میں صدر نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد عناصر کو کچلنے اور ملک کے دفاع کا ہمارا عزم غیر متزلزل رہے گا۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ شمالی وزیرستان میں گزشتہ 3 روز سے جاری سیکیورٹی آپریشنز کے دوران 71 خارجیوں کی ہلاکت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پوری طرح چوکس اور پرعزم ہیں۔ انہوں نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ 2 روزہ ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فورم کل اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر شہزاد فاطمہ نے آج اسلام آباد میں غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف فورم کی افتتاحی نشست کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ فورم کا مقصد نئے کاروبار اور IT کمپنیوں میں ملک کی صلاحیتوں اور استعداد کار کو اجاگر کرنا ہے۔ شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا کہ ملک کی IT صنعت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ مزید کہا کہ برآمدات میں 24 سے 27% اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس شعبے کے لیے آئندہ 4 سال کا ہدف $25 ارب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کیش لیس معیشت کی جانب بڑھ رہا ہے اور ڈیجیٹل ادائیگیوں سے زیادہ شفافیت اور مؤثر استعداد کار ممکن ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عوامی ضرورت اور استعمال کے مطابق سڑکوں کی اسکیموں کی ترجیحات مقرر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد سے۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہدایت کی کہ سڑکوں کی اسکیموں کی ترجیحات عوامی ضرورت اور استعمال کے مطابق مقرر کی جائیں۔ انہوں نے سڑکوں کے کنارے تجاوزات سے پاک رکھنے کے لیے قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے شہری اور دیہی سڑکوں کے منصوبوں میں یکساں ٹف ٹائلز کے استعمال کی ہدایت کی۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ قائد اعظم انٹرچینج تا واگا بارڈر روڈ مکمل ہو چکا ہے، جبکہ ملتان وہاڑی دوہری منصوبے کی منظوری دی گئی ہے۔ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کرتارپور کوریڈور پروجیکٹ میں شکر
گڑھ روڈ کے علاوہ مری کے علاقے میں تمام سڑکوں کی اسکیمیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اجلاس میں لاہور رنگ روڈ کے 18 کلومیٹر طویل صدرن لوپ کے علاوہ کھاریاں راولپنڈی ایکسپریس روڈ منصوبے کا جائزہ لیا گیا۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے فیصل آباد میں قومی یکجہتی کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس کی صدارت مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین علامہ سید عبدالخبیر آزاد نے کی، جنہوں نے اس تقریب کے لیے فیصل آباد میں ممتاز مذہبی دانشوروں کے ایک وفد کی قیادت کی۔ علامہ سید عبدالخبیر آزاد نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کے مظالم کا نوٹس لے۔ نریندر مودی کو سخت پیغام دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جارحیت کی صورت میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ انہوں نے آرمی چیف اور پاکستان کی مسلح افواج کے لیے قوم کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ترقی اس کے دشمنوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک اور کشمیری کو شہید کر دیا ہے۔ قابض فوج نے کنڈی خاص کے علاقے میں 43 سالہ سماجی کارکن غلام رسول ماگرے کے گھر پر چھاپے کے دوران اسے گولی مار کر شدید زخمی کر دیا تھا۔ وہ سری نگر کے اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ادھر بھارتی فوجی اہلکاروں نے ضلع ڈوڈا میں 13 مختلف مقامات پر چھاپے مارے، خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو ہراساں کیا اور اہم دستاویزات اور ڈیجیٹل ڈیوائسز قبضے میں لے لیں۔ وادی کشمیر اور جموں ریجن کے مختلف اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بھارتی فوج نے بانڈی پورہ بارہ مولہ اضلاع میں جعلی مقابلوں میں 3 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا، وادی کشمیر سے 2000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا اور کم از کم 12 مکانوں کو مسمار کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ کشمیر میں جاری کشمیریوں کے قتل عام، گرفتاریوں اور مکانات کو منہدم کرنے کی بھارتی فوجوں کی کارروائیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی قابض فوج کو ظالمانہ قوانین کے تحت کشمیریوں کے قتل عام اور گرفتاریوں کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اور اس نے مقبوضہ علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول قائم کر رکھا ہے۔ حریت کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی پر عالمی برادری کی خاموشی پر بھی تنقید کی اور جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے کشمیریوں کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ دوسری طرف میڈیا کی آزادی پر قدغن اور تنقیدی آوازوں اور آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کو دبانے کے لیے بھارت نے پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد 16 پاکستانی یوٹیوب چینلز پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارتی وزارت داخلہ کی ہدایات پر ذرائع ابلاغ کے اہم پلیٹ فارمز اور کئی ممتاز صحافیوں کے یوٹیوب چینلز پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ غزہ میں تازہ ترین اسرائیلی حملوں میں مزید 32 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر ہیگ میں عالمی عدالت انصاف میں سماعت کے دوران فلسطینی سفیر نے کہا کہ اسرائیل انسانی امداد کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی محاصرے کی وجہ سے غزہ کو بڑے پیمانے پر فاقہ کشی کا سامنا ہے۔ اگلے 5 روز میں امریکہ، چین، فرانس، روس اور سعودی عرب سمیت 38 ممالک 15 ججوں کے پینل سے خطاب کریں گے۔ عرب لیگ، اسلامی تعاون تنظیم اور افریقی یونین بھی عالمی عدالت انصاف کی سماعت کے دوران اپنا موقف پیش کریں گے۔ یہ سماعتیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی درخواست پر ہو رہی ہیں، جس نے گزشتہ سال دسمبر میں عالمی عدالت سے اسرائیل کی قانونی ذمہ داریوں پر غور کرنے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ یہ قرارداد ناروے نے پیش کی تھی۔ یمن میں تارکین وطن کے ایک مرکز پر امریکی حملوں میں 68 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق افریقی تارکین وطن کے حراستی مرکز پر حملے میں 47 افراد زخمی بھی ہوئے۔ روس نے 72 گھنٹے کی یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے یوکرین سے کہا ہے کہ وہ بھی لڑائی روک دے۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک بیان میں کہا کہ روسی فوج 8 مئی کے نصف شب سے 10 مئی کی آدھی رات تک جنگ روک دے گی۔ کینیڈا میں آج پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، جس میں 45ویں پارلیمنٹ کے لیے دارالعوام کے ارکان کا انتخاب کیا جائے گا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی اور کنزرویٹو رہنما پیئرے پولیرے وزیر اعظم کے منصب کے لیے بڑے امیدوار ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ پاکستان سپر لیگ کا 18واں میچ کل لاہور میں ملتان سلطانز اور کوٹا گلیڈیٹرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے بعض آپریشنل وجوہات اور گرمی کی حالیہ لہر کے باعث PSL کے 2 میچ ری شیڈول کر دیے ہیں۔ PCB کے بیان کے مطابق آئندہ ماہ کی 1 تاریخ کو ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کے درمیان ہونے والا میچ اب قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ آئندہ ماہ کی 10 تاریخ کو ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ اب آئندہ ماہ کی 11 تاریخ کو شام کے اوقات میں کھیلا جائے گا۔ یہ فیصلہ تمام متعلقہ افراد سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ PCB نے کہا ہے کہ ملتان میں 1 مئی کے مقابلے کے لیے خریدے گئے ٹکٹ کی رقم خریداری کی جگہ پر خریدار کو واپس کر دی جائے گی۔ 10ویں PSL کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن کا کام شروع کیا جائے گا۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق اسٹیڈیم کے ڈھانچے میں اہم تبدیلی کی جائے گی۔ بہتری کے کام میں نشستوں کے اسٹینڈ میں تبدیلی، مزید آرام دہ لے آؤٹ، بہتر نظارہ، داخلی اور خارجی راستوں کی تعمیر نو شامل ہے۔ فیڈرل باسکٹ بال ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام انٹرنیشنل باسکٹ بال ٹریننگ اور کوچنگ کیمپ کامیابی سے اسلام آباد میں ختم ہو گیا ہے۔ فیڈرل باسکٹ بال ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری اوجے ظہور کے مطابق کیمپ میں متعدد نوجوان کھلاڑیوں نے شرکت کی اور اپنی مہارتیں اور کارکردگی بہتر بنانے کے لیے جدید تربیت حاصل کی۔ امریکی ادارے سے منسلک ممتاز کوچز لیوک ایلی اور جیکب کمپ نے کھلاڑیوں کی رہنمائی کی۔ کیمپ کے آخری روز کھلاڑیوں کے درمیان دوستانہ میچ ہوا اور تمام شرکاء میں اسناد تقسیم کی گئی۔ اور پاکستان میں مقامی سطح پر فٹ بال کے فروغ کے لیے ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن لاہور نے لاہور فٹ بال لیگ کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ایسوسی ایشن کے صدر ضیاء عارف ڈوگر نے کہا کہ یہ صرف ابتدائی ہیں، ہم لاہور میں فٹ بال کے ایک مضبوط مستقبل کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ لاہور میں فٹ بال لیگ کے تحت ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن کے 7 رجسٹرڈ کلبوں کے درمیان مقابلے کرائے جائیں گے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ اسٹیٹ بینک نے رواں مالی سال کی 6 ماہی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ آج جاری کی گئی ایک پریس ریلیز کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران ملکی معاشی صورتحال بہتر ہوئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ مہنگائی کی شرح تیزی سے گری، حسابات جاریہ کا توازن فاضل ہوا اور مالی سال 2005 کے بعد سے مالی خسارہ کم ترین سطح پر آ گیا۔ مربوط مالیاتی پالیسی، مالی استحکام اور عالمی مالیاتی فنڈ کے توسیعی فنڈ سہولت پروگرام کی منظوری سے عالمی سطح پر اتار چڑھاؤ کے مطابق اجناس کی قیمتوں کا تعین اہم کامیابیوں میں شامل ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ مہنگائی کے دباؤ میں نمایاں کمی آئی ہے، جبکہ کئی اشروں بعد مارچ 2025 میں مہنگائی کی شرح کم ترین سطح 0.7% پر ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 1405 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,14,063 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 423 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 471 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج بینک آف پنجاب کمپنی کے سب سے زیادہ 23 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 449 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ PIA ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 326 روپے 25 پیسے کا اضافہ، جبکہ سازگار انجینئرنگ ورکس لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 50 روپے 25 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 85 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 35 پیسے، پاؤنڈ سٹرلنگ 373 روپے 46 پیسے اور 374 روپے 13 پیسے، اور یورو 319 روپے 3 پیسے اور 319 روپے 60 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 89 پیسے اور 75 روپے 2 پیسے، UAE درہم 76 روپے 99 پیسے اور 77 روپے 13 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 95 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 96 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,97,582 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,14,422 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 92,815 میٹرک ٹن برآمدی اور 2,21,607 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ پاکستان آرٹس کونسل کراچی کے حسینہ معین ہال میں پاکستان جاپان کلچرل ایسوسی ایشن نے 37ویں سالانہ اردو ہائیکو مشاعرے کا انعقاد کیا۔ ممتاز شاہ جمال نقوی نے مشاعرے کی صدارت کی، جبکہ کراچی میں جاپانی کونسل جنرل اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ اپنے افتتاحی کلمات میں پاکستان جاپان کلچرل ایسوسی ایشن کی صدر سعدیہ راشد نے مشاعرے کو دونوں ملکوں کے درمیان ایک اہم ادبی پل قرار دیا۔
اس موقع پر جاپانی کانسل جنرل نے دونوں ملکوں کی ادبی روایات کے اس خوبصورت گلدستے کی تعریف کی. انہوں نے 80 کی دہائی سے اردو ہائیکو مشاعروں کے فروغ کے لیے جاپانی کانسولیٹ کے کردار کو سراہا. مشہور پاکستانی گلوکار عاطف اسلم نے دبئی میں گلوبل ولیج میں اپنی آواز کا جادو جگایا. عاطف اسلم نے پاپ، راک اور کلاسیکی موسیقی سے شرکاء کے دل موہ لیے. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان کے شائقین ان کی اصل طاقت ہیں. میرے شائقین نے مجھے آگے بڑھنے اور پرفارم کرنے کا حوصلہ دیا. دبئی کے سالانہ فیملی ایونٹ گلوبل ولیج کے منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ ایونٹ اگلے ماہ کی 11 تاریخ تک جاری رہے گا، جس میں 90 سے زائد ثقافتوں کی نمائندگی کرنے والے 30 پویلین قائم کیے گئے ہیں. اور نئی ڈرامہ سیریل ہم راز آئندہ ماہ کی 1 تاریخ سے شروع ہوگی، جس میں عائزہ خان اور فیروز خان مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں. ڈرامے کے ہدایت کار فاروق رند ہیں اور اسے مصباح نوشین نے تحریر کیا ہے. اسد قریشی اور عبداللہ قادوانی ڈرامے کے پروڈیوسرز ہیں. ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں زاہد احمد، اینی زیدی، ہیرا سمرو، نور الحسن، فہیمہ ایوان، لائبہ خان اور بہروز سبزواری شامل ہیں. ہمراز کا ساؤنڈ ٹریک پہلے ہی جاری کر دیا گیا ہے، جسے علی ظفر اور نوید ناشاد نے گایا ہے. یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب دیے چلتے ہیں آپ کو سائنس کی دنیا میں. یہ سن کر حیرت ہوتی ہے، مگر حقیقتاً ایک عام بادل کا وزن لاکھوں کلو گرام ہو سکتا ہے. ماہرین کے مطابق ایک عام کمولس بادل کا وزن جو آسمان پر سفید گول اور پھولا ہوا نظر آتا ہے تقریباً 5 لاکھ کلو گرام یا 5 کروڑ گرام ہو سکتا ہے. یہ تقریباً 100 ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہے. لیکن بادل اتنے بھاری ہونے کے باوجود اڑتے کیسے ہیں؟ اتنا وزن ہونے کے باوجود بادل زمین پر اس لیے نہیں گرتے کیونکہ ان میں موجود پانی بہت باریک قطرے یا بھاپ کی صورت میں ہوتا ہے. یہ قطرے ہوا میں معلق ہوتے ہیں، جیسے گرد یا دھواں ہوا میں ہوتا ہے. گرم ہوا نیچے سے اوپر اٹھتی ہے جو ان قطروں کو سنبھالے رکھتی ہے. اور اگر کسی بڑے طوفانی بادل کی بات کی جائے تو آندھی، بارش، بجلی یا طوفان لاتا ہے تو اس کے سامنے بادل کا وزن بھی کچھ مان نہیں رکھتا. طوفانی بادل کا وزن 10 کروڑ کلو گرام یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. باقی خوراکوں کی طرح سورج بھی کسی حد تک ہماری غذائیت کا ایک قدرتی ذریعہ ہے، خاص طور پر وائٹامن ڈی کے حوالے سے. سورج اور انسانی غذائیت کا بنیادی تعلق وائٹامن ڈی کی تیاری سے ہے. جب سورج کی شعاعیں، خاص طور پر UVB شعاعیں ہماری جلد پر پڑتی ہیں تو ہمارا جسم خود بخود وائٹامن ڈی بناتا ہے. وائٹامن ڈی ہمارے جسم کے لیے اتنا اہم ہے کہ خوراک کے علاوہ زیادہ تر ضرورت سورج کی روشنی سے پوری ہوتی ہے. موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا. آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت خیرپور میں 48، شہید بنظیر آباد، پٹیدن، روڑی، سبی، سکرنڈ میں 47، جیکب آباد، رحیم یار خان، لڑکانہ، دادو اور موجوداڑوں میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دیگر اہم شہر جیسے کہ اسلام آباد میں 40، مری میں 28، لاہور میں 42، کراچی میں 37، پشاور 43، کوئٹہ 36، مظفر آباد 38، گلگت 34، اسکردو 24، سری نگر 29، جموں 40 اور لیہ میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ڈیجیٹل والیٹس کے دائرہ کار کو ملک بھر میں وسعت دے گی. سینٹ کے ارکان نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا. عازمین حج کو سعودی عرب لے جانے کے لیے حج پروازوں کا آغاز کل سے ہوگا. 2 روزہ ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فورم کل اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے. غزہ پر اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 32 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. اور کل لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں ملتان سلطانز اور کوٹا گلیڈیٹرز مد مقابل ہوں گے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے محمد رضوان اوپل. سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی. مدیر ہوم ڈیسک عبد الحمید ملک. مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند. نیوز پروڈیوسر حماد احمد کیانی. مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی.
نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اللہ حامی و ناصر.